اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ آل عمران کر رہے تھے اور ہماری آیت نمبر 145 تک ہم نے کیا تھا، اور اس میں کافی امپورٹنٹ خوبصورت آیتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنگ کا قصہ چل رہا تھا، جنگ کی باتیں ہو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک لیکچر دے رہے تھے جنگ کے حساب سے کہ کیسے ان کو رہنا چاہیے جنگ کے معاملات میں، اور ایک طریقے سے ٹریننگ ہو رہی تھی ان کی کہ ایموشنلی، موٹیویشنلی، اسپریچولی آپ کو کتنا ایکٹیویٹ رہنا چاہیے، کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور پھر ہی آپ جنگ جیسی بڑی چیز جہاں جان کی بازیاں لگتی ہیں، جہاں آپ کی پوری ملک زمین داؤ پر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کو بہت اٹینٹیو رہنے کی ضرورت ہے، اور بہت بہادر لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جو ہماری فوجیں بھی ملکوں کی جو لڑتی ہیں وہ ظاہر ہے بہادر لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جو اس فیلڈ میں آتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو سنسیئرٹی سے کام کرنے والا بنائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھو کہ یہاں پر جو بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو پہلے بات کی کہ میں آپ کو اس لیے ایک بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں سارا، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں لوگ سستی بھی دکھا رہے تھے، ڈر بھی رہے تھے، موت سے بھی گھبرا رہے تھے، اور آبویسلی اگر آج بھی یہ جنگ ہوتی تو ظاہری بات ہے ہم سب بھی گھبراتے، اور موت سے تو ہر ایک کو ڈر لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ موت تو کبھی بھی آنی ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں تم کو موت آتی ہے تو وہ تو بہت پیاری موت ہوتی ہے، لیکن سنسیئرٹی کے ساتھ وہ کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ شخصیت پرستی نہیں کرو۔ شخصیت پرستی کسی بھی لحاظ سے وہ نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت بھی بہت تھی، اور اللہ نے ہم کو قرآن سے بتایا کہ ماں باپ اللہ کے بعد سب سے پیارے ہم کو نبی ہونے چاہیے، اور سب کے نبیوں کے بارے میں ان کو یہی بات بتائی گئی ہوگی، اور ہمارے نبی کے بارے میں ہم کو یہ بات بتائی گئی کہ ماں باپ کے بعد سب سے پیارے نبی ہوں تم کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے باوجود دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت پرستی سے منع کر رہے ہیں، اور اپنے آپ سے جوڑ رہے ہیں کہ کیا وہ اس دنیا میں نہ رہے کسی بھی وجہ سے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یعنی تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی، تم اپنی کیا بولنا چاہیے کہ تم ہمت ہار جاؤ گے، تم ڈپریسڈ ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کے پر توکل نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کے سامنے کوئی ہونا ضروری ہے جس کے بیس پہ آپ لڑائی کرو، جس کے بیس پہ آپ کام کرو، کوئی لیڈر ہونا ضروری ہے۔ کیا انسان خود موٹیویٹ ہو کے اللہ کے لیے کام نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ سے اتنا اسٹرانگ رشتہ نہیں ہوتا انسان کا؟ کیا توکل نہیں ہوتا کہ وہ ہمت سے رہے؟ دیکھیں ہمت کب آتی ہے، اب جس انسان سے بھی ہمت آتی ہے نا، تو وہ بھی اس لیے آتی ہے کہ وہ آپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے اگر لیڈر بھی اچھے مل جاتے ہیں تو قومیں ترقی بھی کرتی ہیں، ایک اچھی جنریشن بھی بنتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے لیڈر، اور لیڈر ملے، نبیوں کی صورت میں بھی لیڈر ملے، اور جو کہ بہت اچھی بات ہے، ایک معاشرہ ٹرین ہوتا ہے۔ لیکن اللہ بتا رہے ہیں اب انہوں نے تم کو ٹرین کر دیا نا، تو اب کیا وہ نہیں ہوں گے تو تم نہیں کرو گے اللہ کے لیے کام، جنگیں نہیں لڑو گے؟ کیا تم ہمت ہار جاؤ گے، بیک آؤٹ ہو جاؤ گے؟ تو اتنی ساری ٹریننگ کا فائدہ کیا؟ جب تم اسٹرانگ نہیں بنے تو کیا فائدہ؟ یعنی نبی آتے اس لیے ہیں کہ ٹریننگ ہو، پھر آپ اس کو آگے بڑھو، کام کو آگے چلنا ہوتا ہے، کام اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں نبی کے تھرو، اور پھر آپ کو یہ کام لے کے چلنا ہوتا ہے۔ پورا قرآن بھی اسی لیے آیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ہم کو ایک بہت زبردست بات سمجھائی، اور جو لاسٹ کی آیت جو اینڈ ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں قدر کرنے والوں کو، پر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے موت کی بات کی، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو دنیا میں صرف اپنی واہ واہ چاہتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی ہم دے دیں گے، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کو ہم آخرت میں دیں گے۔ اور اس کے لاسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو، قدر کرنے والوں کو، اللہ کی قدر کرنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 146 آیت بھی جنگ سے ریلیٹڈ ہے، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس میں ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی نبیوں میں سے قتال کیا انہوں نے، یعنی بہت سے نبی قتال کیا انہوں نے ساتھ اللہ والے لوگوں کے، ربیون کثیر، یعنی اللہ والے لوگوں کے ساتھ۔ جیسے ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی لوگ تھے، پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگ تھے،
اور تمام نبیوں کے ساتھ ان کے ساتھی تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. تو اللہ نے کہا انہوں نے بھی، یعنی اب پچھلا قصہ سنا کر ان کو تھوڑا سا اور طاقت دے رہے ہیں، ان کے دماغ کو اور اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ دیکھو پہلے بھی نبیوں نے بھی قتال کیا اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے قتال کیا اللہ کی راہ میں. فما وہنو، بس نہ وہ کمزور ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس سے جو پہنچی ان کو مصیبت، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو ان کو تکلیف پہنچی، نہ ان کو نہ سستی دکھائی، نہ وہ ہارے، نہ ان کی ہمت ہاری، اور وہ اللہ کی راہ میں مصیبتوں کے باوجود لڑتے رہے. وما ضعوفوا وما استکانوا، اور نہ ہی وہ سستی دکھائی، ہمت ہارے، اور نہ ہی وہ دبے. بیسکلی ان سب کا میننگ کیا ہے کہ وہ بیک آؤٹ نہیں ہوئے بلکہ ہمت کے ساتھ ڈٹے رہے. کیونکہ دیکھیں آگے کیا بات آ رہی ہے کہ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ وہ محبت کرتے ہیں جمے رہنے والے لوگوں کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا ان کے پیچھے سے ہٹ جائے تو یہ بھی ہمت آ جائے. اللہ استقامت والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. کیونکہ بات آپ کی کیا شروع ہوئی تھی کہ اس زمانے میں بھی، نبی کے زمانے میں بھی لوگوں نے سستی دکھائی، ایک جماعت نے ان میں سے، اور وہ پیچھے ہٹنے والے بیک آؤٹ ہو گئے. وہ تو اللہ یہاں پر اور چیزیں سمجھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پچھلے لوگوں کو بھی مصیبت پہنچی ہے، اور اصل بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ نبیوں کو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں. اور ظاہر ہے وہ سارے قصے میں اور آپ قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم کو تو ہمیشہ دو چیزیں قرآن میں ملتی ہے کہ مصیبت تو آئے گی، لیکن ایک مصیبت آتی ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے آتی ہے. اور نمبر ٹو مصیبت آتی ہے کہ جو آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تو اپنے لیے ہمیشہ وہ لیتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہماری جانوں کی وجہ سے آئی ہوگی. ظاہر ہے ہم گناہ ہی کرتے ہیں لیکن آتی ہے مصیبت. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے نیک لوگوں کی، نبیوں کی، جن پر مصیبتیں آئی ہیں، آزمائش کے طور پر بھی مصیبتیں آئی ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کا کام نہیں چھوڑا، وہ پیچھے نہیں ہٹے. جیسے آپ دیکھ لو یوسف علیہ السلام کو قید ہو گئی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے قید ہو گئی ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، توکل نہیں ہٹا، بلکہ جیل میں بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے رہے. ہوا نا یہ آپ کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام سے ان کا باپ چھوٹا، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے تک اولاد نہیں ہوئی، لیکن یہ بیک آؤٹ نہیں ہوئے اللہ سے، یہ پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کے کام ہی کرتے چلے گئے. ایون کہ جب ان کا ایک بچہ پیدا ہوا، اللہ نے کہا اس کو بھی قتل کر دو اللہ کی راہ میں، تو وہ اس قربانی کے لیے بھی تیار تھے. سوچو یہ محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو قصے بتائیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بھی ایسا ایمان چاہتے ہیں. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا، اور کوئی خود کی غلطی کی وجہ سے بھی نہیں، صرف ایک غلطی ہوئی کہ وہ وہاں سے چلے گئے. حالانکہ کتنے سالوں انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کی ایک چھوٹی سی بات نہیں مانی تھی، یہ غلطی ہو گئی تھی ان سے. تو آپ دیکھو کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھی یہی خیال تھا کہ اللہ ان سے ناراض نہیں ہو جائے، یعنی اس میں بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہو، آپ پاک ہو، آپ پاک ہو. تو یہ بیک آؤٹ نہیں ہوئے، اللہ سے توکل نہیں ہٹا، اللہ کے ہی بندے بنے رہے اور اللہ کے لیے کام کرتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو ایسی استقامت چاہیے ہوتی ہے. واللہ یحب الصابرین، اللہ جمے رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور یہ آپ کو کئی آیتوں میں ملتا ہے کہ وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے، پھر جم جاتے ہیں. ثم استقاموا تتنزل الملائکہ، اللہ ان پہ فرشتے نازل کرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں نہ تم خوف کھانا اور نہ تم غمگین ہونا. یعنی اللہ پھر ایسے لوگوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں. تو اس کا مطلب جب میں اور آپ بھی رائٹ ٹائم رائٹ چیزوں پر ہوں گے، حق پر ہوں گے، تو اللہ میری اور آپ کی ضرور مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ تو، ہم گنہگار ہیں اس کے باوجود بھی میری اور آپ کی مدد کرتے ہیں. تو جب صحیح ہوں گے تو کیا اللہ میری اور آپ کی مدد نہیں کریں گے؟ تو آپ دیکھو کہ یہ کتنی خوبصورت آیتیں ہیں، یہ جنگ کی آیتیں ہیں، لیکن ہم کو عام زندگی میں بھی کتنے پیارے لیسنز دے کے جا رہی ہیں. وما کان قولہم الا، اور نہیں تھا ان کا کہنا مگر ان قالوا ربنا، مگر وہ یہ کہتے تھے اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد بھی، اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے کے بعد بھی، میدان جنگ میں آنے کے بعد بھی، وہ یہ کہتے تھے کہ قالوا، کہا انہوں نے ربنا اغفر لنا ذنوبنا. کتنے پیارے لوگ تھے.
اتنی مصیبتیں آئی تھیں ان کو اللہ کی راہ میں، اتنا وہ اپنی جان کی بازیاں لگانے گئے تھے، تو کیا ان کا ایمان ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ تسلی نہیں تھی، بلکہ وہ پھر بھی منہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں گی وہ معاف کر دیجیے گا۔ ہم نے اگر ایسے کوئی کام کیے ہوں یا کہیں درس دے دیا ہو اچھا سا، یا کچھ اور کر لیا ہو، یا ہم مذہبی لوگوں کو لگتے ہوں، تو ہمارا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے ہمارا تو غرور۔ ان لوگوں اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا نکلنے کے بعد بھی، قتال کرنے کے بعد بھی، جان کی بازیاں لگانے کے بعد بھی کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یہ اللہ آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ان کا کام تھا، اور کام کر کے کوئی بڑائی محسوس نہیں ہوئی تھی اللہ کے کام کے لیے، بلکہ اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے تھے۔ اور اب یقین کرو میری زندگی میں نے ان لوگوں کو جو بہت زیادہ اللہ کے کام کرتے ہیں، جن کو بہت زیادہ نالج ہے، میں نے ان کو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ پایا ہے قسم سے۔ ان کو ذرا نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری تعریفیں ہوں، کچھ ہو، وہ اور جھکے ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور واقعی یہ لوگ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ کام کرنا تو ہمارے لیے ضروری تھا، اور اپنی پرسنالٹی کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بتا کر مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، کہ وہ اللہ کی راہ میں کام بھی کرے، اس پر اس کو کوئی فخر بھی نہ ہو، اپنے مرید نہیں بنا لے، اپنے ماننے والے نہ بنا لے، اور خود آرام سے لمبے تڑنگے ہو کر باس بن کے بیٹھا ہوا ہو۔ ایسا اللہ تعالیٰ کو معیار پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھو یہ نکلے بھی، لڑے بھی، اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے گا، وہ اسرافنا فی امرنا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے کام میں ہم سے زیادتی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیجیے گا۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما کر رکھیے گا۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافر قوم پر مدد کیجیے گا۔ سوچو، دیکھو کیا اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے آپ کو نکلنا پڑے گا، فائٹ کرنی پڑے گی، مصیبت جھیلنی پڑے گی اللہ کی راہ میں، اور اس کے بعد بھی آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا پڑے گا، اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا ایک بہترین ہتھیار ہوتا ہے۔ اگر ہم درس کر بھی رہے ہیں، درس سن بھی رہے ہیں، تو ہماری عادت نہیں ہوتی ہے زیادہ تر دعا کرنے کی۔ ہم کہتے ہیں ظاہر ہے یہ تو اچھا کام ہی ہے اور قبول ہو ہی جائے گا، لیکن آپ دیکھو کہ بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا کہ جب نبیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کام ڈالا تو وہ پھر بھی وہ اللہ کی راہ کے لیے نکل رہے ہوتے تھے، لیکن منہ سے دعا مانگا کرتے تھے، یعنی ان کے بول ہوتے تھے، ان کے دل سے یہ باتیں نکلتی تھیں، کوئی رٹی رٹائیں دعائیں نہیں ہوتی تھیں ان کے پاس، لیکن ان کے دل سے یہ چیزیں نکلتی تھیں۔ یعنی یہ اللہ والے بھی تھے، اللہ کی راہ میں تکلیفیں بھی اٹھا رہے تھے، اور پھر بھی اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے۔ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہم نے کوئی غلط کام نہ کر دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، وہ اسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کام میں ہم نے کوئی زیادتی کر دی ہو، یعنی اگر دشمن کے ساتھ بھی ہم نے کوئی زیادتی کر دی ہو یا کچھ بھی ہم نے غلط کر دیا ہو تو وہ معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو ہمیشہ جما کے رکھیے گا، اور ہم کو کافر قوم پر مدد کیجیے گا، یعنی ہمیں ہمیشہ فتح دیجیے گا ان پر۔ یعنی ان لوگوں کو میں کہوں گی متقین، جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ اللہ کی راہ میں کام بھی کرتے تھے اور اتنے کانشیس رہتے تھے، آپ دیکھو کہ دعائیں بھی مانگا کرتے تھے اور استقامت مانگتے تھے، بخشش مانگتے تھے۔ ان کو یہ ہو رہا تھا اللہ کی راہ میں بھی نکلے ہیں، پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے گا۔ اس کو بولتے ہیں کانشیسنیس۔ جس کو اللہ سے پیار ہوتا ہے نا، اس کے دماغ میں ہر وقت یہی چیز ہوتی ہے کہ میرے کسی بھی عمل سے، میری کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے جب دماغ میں آپ کے ہر پل یہ چیز ہوتی ہے نا، تو منہ سے بھی ایسی ہی باتیں نکلتی ہیں۔ دیکھیں ہمارے دماغ میں ہر وقت دنیا دنیا، بچے، فیملی، یہی ہے نا، کھانا پکانا، یہ ساری چیزیں، عورتوں کا، آدمیوں کا بزنس کرنا، سارا یہی ہے نا، تو دماغوں میں بھی ہماری یہی بات آتی ہے، اور ہر وقت ہم اسی کے لیے خواہاں رہتے ہیں۔ ہم سوچتے بھی یہی ہیں، ہم بولتے بھی یہی ہیں، ہمارا سب طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، لیکن یہ اتنے کانشیس اللہ کے لیے تھے، ان کو اللہ سے اتنا پیار تھا کہ آپ دیکھو ان کے دماغ سے بھی پیاری باتیں نکلتی ہیں، پیاری دعائیں نکلتی ہیں، یہ ان کی کانشیسنس بتا رہی ہوتی ہے۔ جیسے لقمان علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ مرتے ہوئے انہوں نے جو بچوں کو وصیت کی، وہ یہی کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور آگے بھی بہت پیاری باتیں بتائیں، تو ان کے دماغ
دماغ میں ہر وقت یہی تھا کہ میں بھی انشاءاللہ اللہ کے پاس کامیاب لوٹوں اور میرے بچے بھی کامیاب ہوں. تو یہ بہت بڑی اگزامپل اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر دے رہے ہیں کہ مومن کیسا ہونا چاہیے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس دیے ہم نے ان کو. اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں نکلتے بھی تھے، ہمیشہ کانشیس بھی رہتے تھے، بخشش کی دعائیں بھی مانگتے تھے، اللہ فرماتے ہیں فآتاہم اللہ، بس دیا ان کو اللہ نے ثواب الدنیا، دنیا کا بھی ثواب دیا، یعنی دنیا میں بھی ان کو اجر ملے گا، دنیا میں بھی ان کے لیے بہت ہی پیاری لائف ہوگی، یعنی ان کے دلوں کو سکون ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھنڈک دی ہوگی. اور وہ حسن ثواب الآخرہ، اور دیکھیں آخرہ کے آگے کیا آگے حسن، یعنی اس سے بھی زیادہ پیارا بدلہ ملے گا. جو انہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں نا، جو وہ کانشیس رہتے تھے نا، وہاں ان کو اس سے کئی گنا زیادہ ایک بہت پیاری لائف ملے گی آخرت میں. سبحان اللہ. کیا میں اور آپ بھی اپنے لیے ایسی لائف نہیں چاہتے؟ اور دیکھیں یہ کس بیس پر ملتی ہے کہ کام تو کرنا پڑے گا، اللہ کی راہ میں مشکلیں بھی سہنی پڑیں گی. کیا میں اور آپ مشکلیں نہیں سیتے؟ ایک آٹا گوندنے میں بھی مشکل ہے، ایک کھانا بنانے میں بھی مشکل ہے، آج کل تو بچوں کو بڑا کرنے میں اتنی مشکل ہے. تو کیا ہم نے سارے کام چھوڑ دیے ہیں؟ کمانا کتنا مشکل ہے، بزنس کرنا کتنا مشکل ہے، نوکری کرنا کتنا مشکل ہے، ہر چیز مشکل ہے. ہم سب مشکل کام کر رہے ہیں نا، صرف ایک اللہ کے ہی کام میں ہم کو مشکل لگتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اللہ کو ہی ہم نے سب سے لائٹ لیا ہوا ہے نا، اللہ کی کوئی ہم قدر نہیں کر رہے. تو قرآن پھر صحیح بتاتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری. مشکل تو ہر چیز میں، دنیا میں کون سی مشکل نہیں ہے. دنیا کا گھر بنانا، کوئی ایک پارٹی بھی آپ گھر میں رکھ لو انجوائے کرنے کے لیے، تو اس میں بھی مشکل ہے کہ اتنے سارے کام ہوتے ہیں. خوشی سے شادیاں کرنا بھی مشکل ہے، اس میں بھی اتنے سارے کام ہوتے ہیں. مشکل تو لگی پڑی ہے دنیا میں، لیکن اللہ کی راہ میں ہم کو مشکل آ جائے تو وہ ہم کو سب سے زیادہ بھاری پڑ جاتی ہے. اس کا مطلب ہم کو تو اللہ سے کوئی پیار ہی نہیں ہے. اور ان لوگوں کو دیکھو کہ کرتے بھی تھے، پیار بھی تھا، اور پھر بھی کانشیس رہتے تھے کہ ابھی بھی دیکھ لیں کہ کوئی ایک غلطی بھی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. ایسے لوگوں کو بہت خوبصورت آخرت ملے گی. اللہ یحب المحسنین، اور اللہ وہ محبت کرتے ہیں محسنین سے. آپ کو پتہ ہے محسنین کون ہوتا ہے؟ جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے محسنین کا، اور تمام نبی محسنین تو تھے ہی. اور دیکھو مشکل میں بھی یوسف علیہ السلام نے اللہ کا کام کیا، یعنی مشکل میں خرچ کرنا، مشکل میں بھی ڈٹے رہنا، یہ محسنین لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مومن کو ایسا ہی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے پیار کو مومن کے لیے اتنا ہی زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی اللہ سے پیار مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر بھی اللہ کا بھرپور پیار اور توکل ڈال دیں انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.